السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسنان بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے دوسرے بھائیوں کو رپلائی کیا۔ اور پلیز بالکل ہیزیٹیٹ نہ کیا کریں، یہاں پہ کوئی بھی استاد نہیں ہے، کوئی بھی شاگرد نہیں ہے، کوئی بھی بڑا نہیں ہے، کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے، سب ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ اور یہ بہن بھائیوں والا رشتہ نہ میں نے دیا ہے نہ کسی اور نے دیا ہے، یہ اس خالق کائنات نے دیا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی ہیزیٹیشن کی بات نہیں ہے، کوئی سینئرٹی کی بات نہیں ہے، کوئی جونیئرٹی کی بات نہیں ہے، کوئی جونیئر نہیں ہے، کوئی سینئر نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی شاگرد نہیں ہے۔ کھل کے بات کیا کریں اور بالکل بے جھجک بات کیا کریں۔ میں کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس آدمی نہیں ہوں، میں آپ جیسا بالکل انسان ہوں، ایک سادہ انسان ہوں اور ایک چھوٹا سا کچن گارڈنر ہوں۔ میں کوئی ایکڑوں رقبے کا مالک بالکل بھی نہیں ہوں، نہ میرا باپ کسان تھا، نہ میرا دادا کسان تھا۔ اگر اس سے پہلے کوئی تھے تو مجھے نہیں پتا۔ اور میں نے بھی اسی طرح سیکھا ہے، وہ کہتے ہیں نا، دریا میں لڑکتے ہوئے گول پتھر سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے گول کیوں ہو، تو اس نے کہا کہ مجھے اس دریا کے بہاؤ نے لڑکا لڑکا کے گول کر دیا ہے، روڑ دے گول ہو گئے ہیں۔ پنجابی کی ایک سادہ سی بات ہے۔ تو بس میں بھی رڑدا گول ہو گیا۔ تو بس وہ گول گول ہوتے ہوئے شاید آپ کو کچھ چمکتا ہوا پتھر نظر آؤں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ میں بھی بالکل آپ جیسا ایک سمپل سادہ سا آدمی ہوں، جو اپنے چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہوں، اپنی محنت کرتا ہوں، اپنا کاروبار کرتا ہوں، لیکن سینے میں جو دل اللہ نے دیا ہے وہ بس کچھ تھوڑا عجیب سا ہے، اور کچھ تھوڑا اور بھی زیادہ عجیب ہو گیا ہے۔ بس اس خالق کائنات کی جو ہے وہ مجھ پہ خاص مہربانی ہے، اس لحاظ سے کہ بس دل اس نے نرم کر دیا ہے۔ شاید پہلے کالا تھا، پتھر تھا، سنتا دیکھتا بولتا نہیں تھا، جو کہ اب کچھ سالوں سے سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے۔ تو بالکل اس چیز کو محسوس نہ کیا کریں۔ آپ کے پاس جو علم ہے، جو بات ہے، ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، یا ایک جملہ ہے، یا ایک تقریر ہے، آپ کھلے دل سے کیا کریں۔ اس میں آپ کو 1 منٹ لگے، 1 سیکنڈ لگے، 1 گھنٹہ لگے، آپ پورے اپنے دل کی بھڑاس پوری نکالا کریں، جس طرح میں نکالتا ہوتا ہوں۔ مجھے بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ میری کوئی بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، یا کوئی اسے محسوس کر رہا ہے یا نہیں محسوس کر رہا، یا اسے کوئی سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا۔ مجھے اس سے کوئی چیز، کسی بات کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرے اندر جو کچھ ہے وہ میں باواز بلند کہہ رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں نا، ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہیے، آپ میرے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، میرے لیے بہت زیادہ عزیز ہیں، بہت محبت کے قابل ہیں، اور میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کی محبت ہے تو آپ یہاں پہ ہیں، ادروائز آپ لیو کر جاتے۔ آپ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی اس گروپ کے ساتھ، یا یہاں پہ جو کی جانے والی باتیں ہیں ان کے ساتھ۔ تو آپ، کوئی بندہ سوال کرتا ہے، یا آپ کے دل میں کوئی سوال ہوتا ہے، آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، ذہن میں کوئی بھی بات آتی ہے، کوئی پوچھتا ہے، آپ بڑے کھل کے بات کیا کریں۔ ہاں، جو چند ایک بیسک رولز ہیں یہاں پہ، جو مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو کنونشنل فارمرز ہیں، جو اور ٹائپ کے ایڈورٹائزرز ہیں، یا خواہ مخواہ کی کوئی ادھر ادھر کی پوسٹ کرنے والے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہماری سے مراد یہی ہے کہ آپ میری اور سب کی، جو جتنے یہاں پہ ہم موجود ہیں، ان کا وقت نہ برباد ہو، اور خواہ مخواہ میں ان کو بودریشن نہ ہو۔ اس لیے یہ کہتے ہوتے ہیں کہ بس تھوڑا سا جو ہے وہ گروپ کے قوانین کی جو ہے وہ پاسداری کی جائے، اور باقی ہر بندے کو حق ہے، جتنا مجھے ہے، جتنا اس گروپ کے ایڈمنز حضرات کا ہے، اتنا ہی حق آپ لوگوں کو ہے۔ تو لہٰذا کوئی سینئر نہیں ہے، کوئی جونیئر نہیں ہے۔ اور میں بہت زیادہ تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے رپلائی بھی کیا، آپ کس طرح سے کر رہے ہیں ڈیٹیل میں بتایا، اور انشاءاللہ آپ سے درخواست بھی رہے گی کہ آپ ہمیشہ اپنے جو ہے تجربات وہ شیئر کرتے رہیں، اور بہت اچھے ہیں۔ مجھے اس لیے بہت زیادہ جو ہے اس وقت میں ٹچی سا بھی ہو گیا کہ یار، ایک آدمی، مجھے اندازہ نہیں، میں بڑے اس چیز کو ڈیپلی سمجھتا ہوں کہ جو فارمر ہو اور کمرشلی فارمنگ کچھ کر رہا ہو، اور وہ پھر اپنے آپ کو
ایک دم الٹی ڈائریکشن میں، جیسے دریا کے الٹے رخ، پانی کے الٹے رخ بہاؤ میں جو ہے وہ تیرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس دور میں ہر آدمی یہی کہے گا کہ یہ پاگل ہے، یہ مر جائے گا، اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن آپ وہ کوشش کر رہے ہیں، نہ وہ کوشش کر رہے ہیں، بلکہ آپ پروو کر رہے ہیں، آپ ثابت کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو اس وجہ سے میرا دل اس وقت آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میں بس نہیں کنٹرول کر سکا اپنے آپ کو، اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ لیکن انسان ہوں، چونکہ بس پتھر کا بنا ہوا نہیں ہوں، تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ آپ لوگوں کا بھی وقت ضائع ہوا، میں بھی آپ کے ایموشنز بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے بھی، اور نہ صرف آپ کامیاب ہوں گے بلکہ آپ ایک مثال بنیں گے انشاءاللہ۔ اور قائم رکھیے اپنے آپ کو بالکل طاغوتی نظام سے، اور یہ جو راستے میں آنے والے جو ہے رکاوٹیں، پتھراؤ جو ہوتا ہے، ان سے بالکل نہ گھبرائیں۔ یہ آپ کو اور مزید بلند کرنے کے لیے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جس طرح آپ نے، میں آپ کو بات بتاؤں، آپ میرے بہت محترم ہیں نواب انعام اللہ خان صاحب بہاولپور سے، بہت 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 زیادہ میرے محترم ہیں، میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ سی بات ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن میں وہ واحد شخص ہوں جو کسانوں کے تجربات یا پاکستان اخوت فاؤنڈیشن اس پلیٹ فارم پہ آ کے سب سے پہلا وہ شخص ہوں جس نے آ کے شور مچایا، چلایا کہ اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے آنے والے وقتوں کو دیکھو، اور خدا کے لیے اپنی صحت کی طرف دیکھو، اور اپنے آنے والی نسلوں کی صحت کی طرف دیکھو، اور فیوچر کو دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس وقت مجھے بالکل یوں لگا جیسے سب لوگ مجھے پاگل ہی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ میں ایک اکیلا تھا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نواب انعام اللہ خان صاحب، میرے محترم بڑے بھائی، جیسے کمرشل اور کنونشنل فارمر جو کہ بڑے وسیع رقبے پہ جو ہے وہ پیسٹی سائیڈ اور کیمیکل فرٹیلائزر کو یوٹیلائز کرنے والے شخص آج اس پلیٹ فارم پہ ہیں کہ آج وہ باتیں کرتے ہیں جو میں نے کسی دور میں ان سے کہی تھیں، اور شاید انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم نے اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اور ان کو بھی دیکھنا ہے، اور ان کے معاملات کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ بے شک میرے الفاظ ان تک پہنچا دیجئے، مجھے کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت، حق، سچ گوئی سے میں نہ گھبراتا ہوں، نہ شرماتا ہوں کسی بھی پلیٹ فارم پہ، کسی بھی جگہ پہ۔ اس وقت انہوں نے اس چیز کو رد کیا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ بڑا احسان ہے، اور مجھ پہ اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ آج وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور آج آپ جیسے میرے بھائی ان سے متاثر ہیں۔ میں اللہ کا لاکھ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عزت بخشی، اور ان کو عزت بخشی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی عزت بخشے، آمین۔ اپنا ورک جاری رکھیے، محنت جاری رکھیے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ وہی سنت ابراہیمی ہے جس میں وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہی وہ قربانی ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ ہم زہروں سے پاک ہو کے، اور ہم اگر یوریا، ڈی اے پی اور فلاں فاسفیٹ اور نائٹریٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لٹرم پٹرن ویڈی سائڈ اور پیسٹی سائڈ ان کو چھوڑ دیں گے تو شاید پتہ نہیں ہم مر جائیں گے۔ یہ وہ چھری ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھی تھی۔ اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں تو، اگر اللہ نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ہے اپنی نعمتیں نچھاور کی، اور آج ہم جو ہے عید الاضحیٰ مناتے ہیں، تو آپ کی قربانی، آپ کی سوچ، آپ کا پریکٹیکل ایک قدم اللہ تعالیٰ کے لیے بہت مقبول ہے، اور انشاءاللہ اسی کے مطابق آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ حافظ۔